أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عطاء اللہ شاہ بخاری۔ پروگرام کا آغاز اس حدیث مبارکہ سے، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں، دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید و دوسرا اہل بیت۔ تو لہٰذا جو انہیں تھامے رکھیں گے وہی کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا وہ یقیناً گمراہ ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ ہونے والی ہے، اور جو آج ہماری مہمان ہیں ان کی بہت سی دینی خدمات اور جو مشعل راہ ہیں اپنی اسٹوڈنٹس کے لیے، اور جو بھی انہیں دیکھتا ہے، طالبات جتنے بھی مائیں بہنیں ان کے پیغامات سے بہت کچھ سیکھتی ہیں اور اپنے لیے ایک راہ ہموار کرتی ہیں اور انہیں اپنا آئیڈیل بناتی ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ ذاکیہ بطول نجفی صاحبہ۔ تھینک یو میڈم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں دعوت دی۔ السلام علیکم۔ تھینک یو، وعلیکم السلام۔ گفتگو کا آغاز کریں گے جیسے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ محبت، رغبت، اہل بیت کے ساتھ ان کی اتباع کرنی ہے، انہیں تھامے رکھنا ہے، اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ کمی اسی کی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے معاشرے میں ہم ان دونوں چیزوں سے، عظیم چیزوں سے اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ نے اپنی 23 سالہ زحمات جو آپ نے معرکہ کیا، آپ جانتے ہیں 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی بھی پوری دنیا کے اوپر اللہ کی شریعت کا اور اللہ کی جانب سے آنے والی کتاب کا نفاذ نہیں کر سکا سوائے رسول اللہ کی ذات کے، اور اس کے بعد ضرورت تھی کہ ایک ایسا مضبوط مستحکم نظام نبی چھوڑ جاتے کہ آپ نہ بھی رہیں، وہ نظام نبوت کے سلسلے کو قیامت تک زندہ رکھے، اور اسی لیے آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت، کہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن، اور اہل البیت۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے کتاب کو پکڑا انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھام لیا انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور بیسیکلی ہمارا سب سے بڑا انحطاط یا تنزلی کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی پوری طرح سے وصیت پر کسی جانب سے بھی عمل نہیں کیا، کسی طور سے بھی عمل نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ ہیں وہ غلط ہیں، یا جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما ہے قرآن میں کوتاہی کی ہے وہ غلط ہے، دونوں جگہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ توازن آ جائے جو رسول اللہ کی حدیث ہے اس کے عین مطابق، تو پھر میرے خیال میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ جو ذات ہستی اہل البیت کی ہے وہ عملی نمونہ ہے، لیکن جو ضابطہ حیات ہے، جو کانسیپٹ ہے، جو نظریہ ہے، جو بیان ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن ہے۔ تو بغیر قرآن صامت کے آپ ناطق کو نہیں سمجھ سکتے، اور بغیر قرآن ناطق کے آپ صامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ جس خلا کی بات کر رہے ہیں، جس انحطاط کی بات کر رہے ہیں، وہ پورا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ جو آج ہماری جس سوچ میں ہم جس تذبذب کا شکار ہیں، کہ جو بھی سوچ ہے انسان کی اس ٹائم معاشرے میں، حالانکہ ایک مسلمان کا تعلق تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن پھر بھی آج آپ اگر دیکھیں جو کرنٹ ایشو چاہ رہا ہے، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، چائلڈ ابیوز کے بارے میں، تو ان مسلمانوں کو کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی، کہ انہیں بتائیں قرآن کے، اہل بیت کے جو پیغامات ہیں، جو سیرت ہے، ان سے بتائیں کہ ان جو ہے وحشیانہ سوچ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کیا چائلڈ ابیوز یا پھر کیا کوئی اور طرح کا گناہ ہو، ٹھیک ہے، علماء جو ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ انبیاء کے ورثہ دار ہیں، ان کے نمائندے ہیں یا ان کے جانشین ہیں، ان کے پیغام کو یا ان کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ مجھے بتائیں کہ نبیوں کے دور میں گناہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، ہے نا؟ جی۔ حتیٰ یعنی میں خود بھی سوچتی ہوں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے ذات رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، انہیں ہم نے درک نہیں کیا، پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ اور ان کے دور میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، پھر بھی نہیں ایمان مانے نہیں تھے۔ لائے تھے، بالکل ایسی۔ تو یہ ہمارا، اب دیکھیں ہمارے پاس اسلام یا شریعت جو ہے وہ پہنچ گئی ہے،
اور جو گناہ ہے وہ میرے خیال میں اب تو انسان اتنی ترقی کر گیا ہے، اب تو تھرو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا اتنی اویئرنیس ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ غلط فعل ہے. کسی کو اس میں شک نہیں ہوگا کہ یہ چائلڈ ابیوز یا اللہ نہ کرے کسی کو ہراس کرنا، کیا وہ بچہ ہو کیا وہ بڑا ہو، یہ گناہ ہے. سب کو پتہ ہے نا. بالکل. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، پھر بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے ایک انسان یا ایک معاشرہ اپنی دوسری کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے یا اپنے بہت سارے خلا کو پر کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں. دین کی کمی ہے بیسیکلی. دین کی کمی ہے یا دین کی سمجھ نہیں ہے یا جو ان کی اپنی ضرورت ہے اس سے آشنا نہیں ہے. یہ نہیں پتہ کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یا اگر جو چاہتے ہیں جو خالی جگہ رہ گئی ہے اس کو پر کرنے کے لیے صحیح چیز کا انتخاب کرنے کی بھی سمجھ نہیں ہے. کہ اگر مثال کے طور پہ ایک انسان کو اپنی کوئی بھی نیڈ پوری کرنی ہے تو اس کو وہ نیڈ پوری کرنے کا طریقہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بینگ ریلیجس فگر، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علماء سے علماء کی یا اسلام کی بات نہیں جاننا چاہتے، وہ علماء سے اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے جو حجاب نہیں کرتی، مجھ سے پوچھے حجاب واجب ہے، میں کہوں گی ہاں جی فرض ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہے. وہ کہیں گے نہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے. بھائی آپ پھر پوچھتے کیوں؟ جب آپ نے ماننی ہی نہیں ہے. تو یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسلمان طبقہ ہے کہ جو اسلام کے بارے میں جاننا بہت کچھ چاہتا ہے. جب پتہ چلتا ہے تو وہ جیسے بوفے میں جاتے ہیں اپنی مرضی کا کھانا لے لیتے ہیں، جو نہیں کھانا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسلام کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، علماء کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا بہت کچھ جاتا ہے لیکن وہ اس میں سے عمل وہی کرتے ہیں جو ان کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے. تو پھر شریعت جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جو قرآن میں آیت آئی ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے جو رسول اللہ کی بات کو سن لیا اس کی اطاعت کی. آپ سن رہے ہیں اور آپ پھر بھی اطاعت نہیں کر رہے تو سنانے والے کی تو بات نہیں ہے. رسول اللہ کی جب بات لوگوں نے نہیں سنی تو آپ نے کیا فرمایا؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارے پاس سوائے بات پہنچانے کے اور کوئی فریضہ نہیں، ہم نے بتا دیا، آگے تم جانو اللہ جانے. ٹھیک، یعنی جزا اور سزا کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو بتا کر ہم ان کو بتا سکتے ہیں. کیونکہ جب انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کروں، جس طرح بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اپنی مرضی کی چیزیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو صرف سزا والی ایک چیز ایسی ہے جس سے اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا اور وہ چاہے گا کہ مجھے علماء کتنا بیان کرتے ہیں، کتنا بتاتے ہیں، کتنا دعوت دیتے ہیں، لیکن اس ٹائم اتنا زیادہ یہ عمل اور اس کی جیسی اور برائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. میں کچھ اور کہنا چاہ رہی، سزا اور جزا سے پہلے، اس سے بھی پہلے، اس سے پہلے یہ کہ آپ کو اللہ کی اطاعت کا شوق ہے، اس کی بات ماننا چاہتے ہیں. اگر تو ماننا چاہتے ہیں تو آپ کو ثواب کی لالچ ہوگی نا، اور اگر آپ ماننا نہیں چاہتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو خوف ہو. ہم تو بہت پیچھے ہیں. تو کون بتائے گا؟ جزا اور سزا پتہ سب کو ہے. اچھا، پتہ تو سب کو ہے. کس کو نہیں پتہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتہ چائلڈ ابیوز گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ایون ہراس کرنا جو سا خواتین کو کیا جاتا ہے وہ کس کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں. لیکن اللہ کو خوش کرنے کا شوق ہی نہیں ہے. یہی ہمارے معاشرے سے تو ختم ہو گیا ہے. یا اللہ ناراض ہو جائے گا، کوئی ڈرتا ہے اس بات سے اللہ ناراض ہوگا؟ پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ ناراض ہے، وہ ہوگا کہیں ناراض. ہم اپنی مرضی تو تھوڑی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، آرام سے جی لیتے ہیں، مزے کر لیتے ہیں. بہت ساری اور وجوہات حضرت شیطان دل میں ڈالتا ہے. تو ہم لوگ جزا اور سزا تک بھی نہیں پہنچے. تاجروں کی عبادت تو بہت اچھی عبادت ہوتی ہے. ہم اس میں ہی نہیں آئے کہ ہم اللہ کے ساتھ تجارت کریں، ہم کچھ گیو اینڈ ٹیک پر آئیں. ہم ابھی تک اللہ کی خوشی یا ناخوشی یا ناراضی کا خوف یا اس کی خوشی تک نہیں پہنچے کہ ہم جزا اور سزا پر آئیں. میرے خیال میں، اللہ کرے میرا خیال غلط چلیں، یہ تو آپ نے بہت اچھا کہا. اور دوسرا قرآن پاک کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. اہل بیت کا جو شان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی، آیت مباہلہ اکثر ہم سنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جس میں بتایا گیا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. تو اتنی زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی اپنے تمام گھرانے کو لے کر جو دعوت بتا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. جی، میرے خیال میں یہ دن ایسے ہیں کہ وہ انفسنا و انفسکم کہنے میں زیادہ مزہ آئے گا. ٹھیک، ماہ رجب ہے. جی بالکل، کیونکہ نفس نبی ذات امیر المؤمنین ہیں. آج پہلی رجب مبارک. جی بالکل. اور اس مہینے میں ہر دن اچھا لگتا ہے.
اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے اس دن کو امیر المؤمنین سے اس مہینے کو منسوب کیا ہے۔ قرآن میں آیہ مباہلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ایسی حجتیں، ایسے دلائل اور ایسی اپنی جانب سے نشانی بھیجی ہے جس کو دوست کیا دشمن بھی دیکھے گا، اگر بصیرت کے ساتھ دیکھے، بصارت نہیں، بصیرت کے ساتھ دیکھے تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس کا سامنا بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ تھوڑا سا پس منظر بتائیں واقعہ یہ میں۔ آپ سب جانتے ہیں نجران کا وہ ہے کہ جو ہم یوں کہیں کہ عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مناظرہ کریں، ڈیبیٹ کریں، اور پھر اس کے بعد حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ قرآن کی آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ اپنے عورتوں اور بچوں کو اور اپنے نفسوں، اپنی جان کو لے کر آئیں، ہم اپنی عورتوں بچوں اور اپنے نفسوں کو یا اپنی جان کو لے کر آئیں گے۔ اور ایک مقام کو معین کیا گیا جو میدان تھا، اور وہاں پر نصرانی جو ہیں وہ اپنے عقائد اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو، اپنے قوم قبیلے کو لے کر حاضر ہوئے، اور رسول اللہ نے اپنے ساتھ کوئی بڑا لشکر نہیں بنایا۔ پنجتن کا اگر کہیں پر کہیں ان کی مشاہدہ کرنا ہے تو وہ میدان مباہلہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھ صرف 2 چھوٹے بچوں کو لیا، ایک خاتون کو لیا، اور امیر المؤمنین آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ 5 لوگ، روایت میں ہے کہ آپ نے امام حسین کو اپنی گودی میں لیا تھا، جناب فاطمہ رسول اللہ کے پیچھے تھیں، اور امام علی نے اپنے ساتھ امام حسین کو لیا ہوا تھا۔ اور جب یہ آ رہے تھے، کہیں سے سوچ کے یہ لگتا ہے کہ ایک بزرگ اور اس کے ساتھ ایک کپل 2 بچوں کے ساتھ آئے تو ہیبت طاری ہو جائے نا، لیکن یہ پنجتن کا کمال تھا کہ وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو جو جانتے تھے کہ گزشتہ صحیفوں میں اللہ نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ان کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، ورنہ یہ پہاڑ جو کھڑے ہوئے یہ ہمارے اوپر آن گریں گے، اور انہوں نے بغیر کلام کیے میدان چھوڑ دیا۔ یعنی یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ خدا نے اپنی حجت کیسے تمام کی ہے تو وہ مباہلہ ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری آیت آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتنی خوبصورت آیت کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں کہ وہ پاک ہستیاں ہیں، تو ان کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں، ان کی سیرت مبارکہ سے جو ان کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا وہ کیسا تھا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ دیکھیے، آیہ تطہیر جو ہے نا، میرے خیال میں اس کی ضرورت کبھی بھی اتنی زیادہ اس سے پہلے نہیں محسوس ہوئی تھی جتنی ابھی جو آپ ساری چائلڈ ابیوز کی بات کر رہے تھے اور سب کچھ، یہ یہی بتاتی ہے نا کہ اللہ نے اہل بیت کا تعارف جب کیا ہے تو ایک صفت بتائی ہے، صرف ایک چیز، یذھب عنکم الرجس، ان سے ہر ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ اگر اہل بیت والا بنتے ہیں تو ناپاکیاں دور کرو، یہ پہلی اور آخری چیز ہے کہ ہر رجس، ہر ناپاکی ان سے دور ہے، یعنی ہر عیب ان سے دور ہے، ہر خطا ان سے دور ہے، ہر طرح کی نجاست ان سے دور ہے، ہر وہ چیز جو خدا کی ذات کے قرب کا باعث بنتی ہے وہ ان کے قریب ہے، اس کے سوا جو بھی رذالت ہے، جو بھی پستی ہے، وہ ان کی ذات میں نہیں آتی۔ اور اگر اس کو ظاہری طور پر بھی لیا جائے، طہارت کو پاک ہونے کے معنی میں، چاہے جسم کے پاک ہونے کا طہارت نصف الایمان، نصف الایمان، بالکل، تو اگر اس عنوان سے بھی لیا جائے تو بھی آدھا ایمان ہے، اگر باطنی طور پر لیا جائے تو پورا ایمان ہے۔ تو طہارت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، جس چیز سے آیہ تطہیر دوسری چیز جو بتاتی ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے، پیچھے ماہ جمادی الاول اور ثانی گزرے ہیں، جناب فاطمہ کی ولادت کے ایام تھے، کہ جو محور و مرکز اس آیہ تطہیر کا قرار پائی، جب پوچھا گیا کہ اس چادر کے اندر کون ہیں تو جواب آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس چادر کے اندر جو 5 ہستیاں ہیں وہ فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کے والد ہیں، ان کے شوہر اور ان کے بچے ہیں۔ اللہ نے مرکزیت جس کو دی ہے وہ ذات فاطمہ الزہرا کی ہے۔ آیہ تطہیر کے لیے جو چادر عنوان بنی ہے وہ چادر فاطمہ الزہرا کی ہے،
اور حدیث قصہ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ گھر آئے تھے اور آپ نے جناب فاطمہ الزہرا سے صرف ایک بات کی تھی کہ انی اجدو فی بدنی ضعفا، مجھے کمزوری کا احساس ہو رہا ہے، اور بی بی نے جواب میں اس کمزوری سے رسول اللہ کو نکالنے کے لیے اپنی چادر دی تھی۔ مجھے بتائیے رسول اللہ کمزور ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ خاتم الانبیاء ہیں، بے شک۔ وہ ہستی ایسی ہے کہ جن کے آگے آدم، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت یوسف و یعقوب 1,24,000 انبیاء کی طاقتیں ہیچ ہیں نا۔ وہ ابو لہب و ابو سفیان و ابو جہل جیسوں کو اپنی اخلاق کی طاقت سے مار دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں میدان جنگ میں جب شدت بڑھ جاتی تھی تو ہم رسول اللہ کے سائے میں آ جاتے تھے۔ وہ فاتح خیبر ہے لیکن وہ طاقت ادھر سے لیتے ہیں۔ بے شک۔ رسول اللہ کا یہ کہنا کہ میرے ضعف کا یا میری کمزوری کا یا میری تھکاوٹ کا جواب صرف بیٹی کے پاس، یہ ہر باپ کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر صاحب عقیدہ کے لیے بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر خاتم الانبیاء جناب فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی اور وہ جواب دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا بھی قبلہ وہی ذات ہونی چاہیے۔ بے شک صحیح۔ سیدہ فاطمہ آتی ہیں، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، نبوت کی یہ جو شان بتائی بیٹی کا جو مقام بتایا اللہ کے نبی نے۔ جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے، یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، وی ول بی رائٹ بیک۔ أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن پاک سے متعلق اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ذاکیہ بطول نجفی صاحبہ۔ ان سے ہم پوچھیں گے، یہ بتائیے گا قرآنی واقعات جن کو اللہ کے نبی نے بھی ذکر کیا، ہم نے اہل بیت کی سیرت سے دیکھا، ایسے ایمان افروز واقعات کہ وقت شہادت بھی ان کی زبانوں پر قرآن تھا، ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیے قرآنی واقعات جو ہیں وہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان القرآن احسن القصص، بہترین داستان قرآن کے اندر موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ ابلغ الموعظہ، اور ان داستانوں کے اندر سب سے بلیغ ترین نصیحت موجود ہے۔ تو یہ داستانیں جو ہیں وہ اپنے اندر اپنے عنوان کے حساب سے مختلف نصائح رکھتی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جس آپ کہیں کہ تاریخ کے جس پہلو کو یا جس قوم کو اللہ نے سب سے زیادہ یاد کیا ہے اور جس کی آج بھی بہت زیادہ مماثلت آپ کو ملے گی، وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ کہ کس طرح اللہ نے اس قوم کو حضرت موسیٰ کی قوم کو فرعون کے چنگل سے نکالا، جبکہ موسیٰ کیا تھے؟ موسیٰ ایک شیرخوار بچے تھے جب فرعون کے قصر میں آئے۔ ایک بچہ جو اسی گھر میں پلا بڑھا اور وہ اس سے ساری طاقتیں پھر چھین لی گئیں، اسے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے پاس سوائے کچھ مزدور نما لوگوں کے اور کوئی ساتھ نہیں تھا نا۔ اور پھر اللہ نے ان کو کامیابی دی، اور کامیابی بھی اس طرح سے دی کہ جو لوگ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ ہمارے سامنے آگے دریا اور پیچھے سپریم پاور ہو تو ہم تو وہی ہمت ہار جائیں گے، بالکل ایسی ہے نا، کہ ہم کہیں سامنے بہتا ہوا دریا ہے، میرے ساتھ برہنہ لوگ ہیں جو بھوکے ہیں کئی دنوں کے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کی گودوں میں بچے ہیں، اور ان کے پیچھے جو آ رہا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو ہمارے لیے وہاں پہ دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ قرآن نے کیا بتایا کہ ایک عصا، ایک چھڑی تھی جس کو آپ نے اللہ توکل اس دریا پر مارا تو اللہ نے وہاں سے راستہ کھول دیا، اور پھر راستہ کھولنے کے بعد جب گئے ہیں اس جانب دوسری طرف تو پروردگار عالم نے اسی قوم موسیٰ کو دکھایا کہ وہ فرعون جو سپریم پاور تھا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اور پھر اس کے بعد گوسالہ پرستی کی جانب یہی قوم آ گئی جن کے اوپر من و سلوہ اترتا تھا، اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، نعمتیں بھی اترتی رہیں، لیکن نعمتیں من و سلوہ آسمان سے، سوچیں اگر آج ہمارے اوپر من و سلوہ اترے، آسمان سے فرشتے کھانا لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ یہ کہیں کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، اور 30 دن کے لیے جانے کا وعدہ جو کیا تھا اس میں 10 دن کا اضافہ ہو جائے اور یہ قوم پھر دوبارہ بت پرستی پہ چلی جائے،
یہ قوم بنی اسرائیل کی داستان آج ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنی چیزیں، کتنی نعمتیں اور کتنی اللہ کی جانب سے ہم کرامات اور معجزے اور اولیاء، انبیاء، قرآن، حدیث سب کچھ دیکھتے ہیں بالکل نا، یہ سب ہمارے سامنے، پھر بھی جیسے ہی ہمارے لیے ذرا سی حجت اللہ کا نمائندہ ذرا آنکھوں سے دور ہو جائے یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے تو ہم فوراً ظاہر پرستی میں آ جاتے ہیں، اپنے لیے ظاہری سہارے تلاش کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو انبیاء کی کہانیوں کے اندر یا انبیاء کے داستانوں کے اندر بہت نمایاں ہے، وہ ہے خواتین کا کردار۔ حضرت آدم کا تذکرہ ہوا تو اللہ نے حوا کو یاد کیا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا تو ہاجرہ کی سعی یاد کی گئی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے معجزے کو اللہ نے اگر ثابت کرنا چاہا کہ یہ ہم نے کس طرح، تو اس کے لیے پہلے جناب مریم کی پاک دامنی کو ثابت کیا کہ اگر مریم پاک دامن ثابت ہو جائیں گی تو عیسیٰ روح اللہ ثابت ہوں گے۔ اسی طرح حضرت یوسف، ان کی ساری داستان کو پہنچانے کے لیے اللہ نے زلیخا کا تذکرہ کیا، کیریکٹر بتایا کہ کس طرح سے یوسف پاک دامنی کا مرگ، اور پھر اس کے بعد اللہ نے زلیخا کو ہدایت دی۔ اور پھر اسی طرح جب پروردگار عالم نے اپنے خاتم آخری نبی کو بھیجا تو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو جب دیکھا کہ آپ محتاج ہیں، آپ کو ضرورت ہے، تو ہم نے آپ کو جناب خدیجہ کے ذریعے غنی بے نیاز کر دیا۔ تو کبھی بھی کسی بھی نبی کا تذکرہ جو ہے وہ ایک خاتون کی کنٹریبیوشن کے بغیر قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو پورا قرآن جہاں انبیاء کا قصیدہ پڑھتا ہے یا ان کی کنٹریبیوشن یا ان کی ذات کی یا ان کی داستان کی یا ان کی ایفرٹ کا ذکر کرتا ہے، وہاں کبھی بھی ہم جیسوں کو بھولتا نہیں ہے نا۔ نبی مرد نہیں تھے، یہ بات جو اکثر ہوتی ہے کہ فیمنزم کا بہت زیادہ آج کل زور ہے، بھئی کوئی نبی اکیلا نہیں آیا، ہر جگہ ہر نبی کے ساتھ اللہ نے ایک خاتون کو رکھا ہے جس نے اپنی کردار کو، جو معاشرے کا 50% ہے، اس کو لیڈ کیا ہے۔ بری مثالیں بھی دی ہیں حضرت نوح کی، حضرت لوط کی زوجہ کی، کہ جنہوں نے ان کے لیے تکلیفیں پہنچائی ہیں، جس طرح قرآن میں ابو لہب کا بھی تذکرہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، حضرت آسیہ کا بھی ذکر ہے، حضرت آسیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ قرآن کے اندر موجود جتنی بھی داستانیں ہیں، جتنے بھی تاریخ کے تذکرے ہیں، وہ آج ہماری تمام تر پرابلمز، اگر ہم ان کا صحیح سے پڑھیں یا اور ان کی ڈیپتھ میں جائیں، تو آج ہماری تمام تر پرابلمز کا بہترین جواب ہو سکتی ہیں ہر لحاظ سے۔ تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائیں سب کی ذمہ داری ہے، جو مائیں نہیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی ذمہ داری، جو ٹیچرز ہیں ان کا بھی، بالکل ہر ایک کی ذمہ داری ہے، میری بھی، آپ کی بھی۔ جو بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، جو ہاؤس وائف ہے وہ بھی، جو بے روزگار ہے وہ بھی، قرآن تو ہر ایک کے لیے ہے نا۔ بالکل، بے شک۔ تو ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ناظرین میں کافی جو ہے ہماری یوتھ شامل ہے، ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں قرآن پاک کی طرف جو ہے ہدایت کے لیے، ان کو رغبت دلانے کے لیے، قرآن پاک سے شوق پیدا کرنے کے لیے، کہ بچپن ہی سے وہ ان واقعات کو دیکھ کر جو ہے سبق پکڑیں اور رہنمائی حاصل کریں؟ امیر المؤمنین کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوست چاہتے ہو فالقرآن یکفیک، تمہارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن سے بہتر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن سے دوستی جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان ہے، فرماتے انہ شافع المشفع، یہ ایسی شفاعت کرنے والی چیز ہے کہ جس کی شفاعت کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی، جس کو خدا کبھی بھی نہیں ٹالے گا، یقینی طور پر ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ حامل قرآن ہے، اور حامل قرآن جس نے قرآن کو اٹھایا ہوا ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ قرآن جہنم میں نہیں جا سکتا، تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن، یہ بات ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت والے دن قرآن کو دیکھ کر لوگ جتنی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اس سے اپنا دامن تھاما ہوتا، کاش اس کا ذکر کیا ہوا ہوتا، کاش ہم نے اس سے اپنے آپ کو نہ چھڑایا ہوتا تو آج ہم اس کے ساتھ ہوتے۔ تو اسی لیے قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا جاتا ہے کہ لوگ قرآن کو دیکھ کر حسرت کریں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی نا۔ اور اگر ہم اس ضرورت کو سمجھ جاتے ہیں، قرآن پڑھنا کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، نئی نئی آیات پڑھنا ضروری نہیں ہے، جو آیات آتی ہیں ان کو سمجھنا بھی
قرآن کی تلاوت ہے. ہم سفر کر رہے ہیں، سب کے پاس اب اسمارٹ فون آ گیا ہے، تو اس میں بھی اگر قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کبھی لگا دی جائے، اور بہت ساری اچھی اپلیکیشنز ایسی ہیں جن میں آپ ٹائم سیٹ کریں تو وہ آپ کو 10 بجے کے بعد ایک پارہ خود ہی سنا دیتا ہے. ایسی بڑی بڑی آسان چیزیں جو ہیں ان کے طفیل آ گئی ہیں، ٹیکنالوجی کے طفیل، تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کچھ نہیں ہوتا، جو ایک سورہ آتی ہے وہ بار بار پڑھتے رہیں، اللہ آپ کے سینے کو صاف کرے گا اور اپنی قربت کو اس میں انشاءاللہ پیدا کرے گا. بالکل، جو آپ نے گفتگو کی اسی سے سیدنا علی کے کردار کے حوالے سے جو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا ہاتھ تھام کر کہ علی کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن کا تعلق علی سے ہے، اور یہ دونوں کبھی الگ الگ نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملے. تو سیدنا علی علیہ السلام کے حوالے سے جو کردار جو بتایا جا رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں. تو یقیناً یہی بات جو آپ کی گفتگو سے پتہ چلی کہ اس کے تھامنے کی ضرورت ہے، کہ جو قرآن پاک سے اہل بیت کی جو نسبت رہی، صحابہ کرام کی رہی، اور اللہ کے نبی نے جو بتایا، بے شک تو بے وہی شک ہمارے بے لیے شک مشرے بے راہ ہے. شک بے شک. بہت شکریہ آپ کا اپنے میں ٹائم آپ دیا. کا شکریہ، آپ نے یاد تھینک کیا. یو سو مچ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا کتنی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور اگر اپنے سینوں کو منور کرنا ہے اہل بیت کی محبت سے، قرآن سے، تو ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہوگا، اور یہی جنت کا حصول بھی ہے اور اتفاق رسول بھی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.